بسم الله الرحمن الرحیم. اور ذوالفقار احمد قادری صاحب تشریف لائے. میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں اور وقت بالکل نہیں ہے. اور ہمارے بزرگ عالم دین فیصل آباد سے خصوصی طور پر تشریف لائے مولانا صاحب اور ہم گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع کے حوالے سے. میں نے پوچھا صاحب سے کہ بس اسٹیج پہ ٹیبل پہ رکھ دیا جائے یا ڈائس پہ آئیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں میں ادھر کھڑے ہو گیا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتظرین. اما بعد، محترم حاضرین کرام، وقت بہت تھوڑا رہ گیا. اس موضوع پر میرے جو خیالات ہیں وہ آپ انٹرنیٹ اور ویب سائٹ پر سنتے رہتے ہیں. یہ موضوع اتنے تھوڑے وقت میں سمیٹا نہیں جا سکتا. آپ نے سب حضرات کی گفتگو سنی، مگر میرا جو انداز ہے نا اور جو میں نے اس موضوع پر تحقیق کی، اللہ کے فضل سے میں نے کمزور روایتوں پر انحصار نہیں کیا. جیسے کہہ رہے تھے علامہ صاحب کہ تاریخ میں ایسا تھا. تاریخ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ بنو عباس کے زمانے میں مرتب ہوئی، وہ بھی بنو امیہ کے دشمن تھے. ہر حکمران پھر پہلوں کے خلاف لکھوا دیتا. نہیں، میں نے کتاب اللہ اور صحیح احادیث، کمزور حدیثوں کو بھی نہیں لیا، حدیث کا دفتر کھنگالا. اتنا جان گداز واقعہ رسول کریم علیہ السلام کے قبر شریف میں جانے کے 50 سال بعد ہی پیش آ گیا کہ جو دوش رسول پر سوار ہوتا تھا، جس کے لیے اللہ کے رسول سجدہ لمبا کر دیتے تھے، اس کو اس بے دردی سے مسلمان کہلانے والوں نے ذبح کر دیا. اور جب کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں اور یہ جمی جمائی حکومت ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا، نہ بدلا جا ہی سکا، تو وہ کیوں اٹھے؟ جب کہ لوگ کہتے ہیں لوگوں نے منع بھی کرتے رہے. بظاہر حالات ایسے ہی تھے کہ اٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، مگر کوئی ایسا حال تھا جس کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ اب خاموش رہنا جو نا یہ بہت جرم ہو، اسلام پر ظلم ہوگا. تو اس کو سمجھنے کے لیے نا جو باتیں آپ نے سنی وہ سب ٹھیک ہیں، مگر آپ یقین جانیں اس کو سمجھنے کے لیے جب کوئی شخص صرف یزید کے دور تک ہی رہے گا نا، اس واقعہ کو سمجھ نہیں سکتا. کیا یزید شرابی تھا، فاسق تھا، وہ اتنی بات نہیں. وہ شرابی تھا نہیں ہوتا تو یہ کوئی اتنی قیامت نہیں تھی. پہلے لوگ شراب پیتے تھے. مصیبت یہ تھی کہ قرآن اور حکومت کا ساتھ چھوٹ رہا تھا. قرآن الگ ہو گیا تھا، حکومت الگ ہو گئی. میرے محترم ساتھی کہتے ہیں لوگ نماز پڑھتے روزہ رکھتے تھے، ان چیزوں کا انکار نہیں. وہ حکمران بھی کرتے تھے، کوئی انہوں نے اعلانیہ انکار نہیں کیا ان چیزوں کا. مگر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بات، ملا کو دو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. جب تصور یہ رہ جائے کہ نماز ایک شخص پڑھے، شراب نہ پیے، بس دین ہے، تو پھر کیا کربلا کی سمجھ آئے گی؟ نہیں. جب وہ سمجھے کہ اسلام اور توحید نام ہے، ما سے واللہ را مسلمان بندہ نے پیش فرعون نے سرش پر افغاندہ نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جب حکومت کرنی شروع کر دی ہے، نمازیں چلتی رہیں، روزے ہوتے رہیں، حج کرتے رہیں، مگر قانون خداوندی سے جان چھڑا لی جائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کربلا کا حادثہ کیوں پیش آیا؟ کیوں حکومت رشتہ قرآن سے؟ جب حکومت نے قرآن سے تعلق توڑ لیا، قرآن کو الماری میں بند کر دیا کہ جس کا جو حکم چاہیں گے ہم مانیں گے، وہ نہیں بند کریں گے، مگر جو اقتدار سے ٹکرائے گا وہ الماری میں بند رہے گا، وہ کوئی بندہ ہمیں اس پر مجبور نہیں کر سکتا. حکومت قرآن سے آزاد ہو گئی، حریت را زہر اندر کام رہے. اور جو بیچارہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی اٹھا، اس کے گلے میں زہر کا ٹپکا دیا کہ قطرہ شہید کر دیا. جب حالات اس نہج پر چلے گئے، ناراض نہ ہو، باتیں کچھ تلخ بھی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے، خود رسالت مآب علیہ السلام نے اس کو اسلامی حکومت نہیں کہا. یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے. وہ ٹھیک ہے رسول اللہ پر ایمان لائے، آخر دور میں آپ کے ساتھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، سب ہے، مگر جو ہے نا ان کی وجہ سے حقائق نہیں تبدیل ہو سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ میرے بعد جو ہے نا صحیح طرز کی حکومت ہو، 30 سال ہے، ثم یکون ملک نذود. پھر ظالم بادشاہ تھے، ٹائرنٹ کنگڈم کہا اس کو. اب ہم صفائی دیں کہ نہیں حضرت معاویہ کی حکومت ٹھیک تھی، یہ رسول اللہ سے ٹکر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم حکومت ہوگی، بادشاہ کا دور ہوگا. اور اس میں جو تبدیلی آئی اس کو سمجھیں.
اور یزید کے بعد اس پٹڑی پر امت چل پڑی، رکانی سلسلہ بدتر سے بدتر آئے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت ایک یہ اختلافی نوٹ لکھ دیا اور اپنے خون سے لکھا کہ مسلمان جو کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ امر المسلمین ہے، کرتے رہیں، میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مگر جیسے ایک جسٹس اپنا اختلافی نوٹ لکھتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا، اور لکھنے والا وہ تھا جو وارث رسول علیہ السلام تھا، اس لیے اس کا فتویٰ امت نے ایسا قبول کیا کہ آج تک امت میں کوئی حضرت معاویہ رضی کو خلیفہ راشد کہنے والا پیدا نہیں، سب نے تسلیم کیا کہ واقعی وہ حکومت تھی مسلمانوں کی تھی مگر اسلام کی نہیں تھی۔ یہ برکت ہے امام حسین رضی اللہ کی، جس کی وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ قرآن اور کربلا کیوں کٹھے ہیں؟ رمز قرآن حسین آمد سے، قرآن کی رمز تو حسین سے سمجھ نہ آئی، زیاد سے شعلہ فروخت۔ اس کے بعد جہاں بھی کوئی انقلاب کے لیے اٹھا، کسی نے اسلامی نظام کے لیے کوشش کی تو یہ چنگاری اسے امام حسین رضی اللہ کی عادت سے تھی۔ تو امام نے اپنے اقدام سے دو چیزوں کو اسلام اور امر المسلمین کو الگ کر دیا کہ مسلمان جو کرتے رہیں اس کے ذمہ دار یہ ہیں، اسلام الگ۔ میں تھوڑے وقت میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ یزید کے دور سے پہلے امام حسین رضی اللہ پر جہاد فرض ہو چکا تھا۔ یزید کی بیعت اور یہ نا شراب وغیرہ کی کوئی بات نہیں تھی، خود حضرت معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے محبت رکھنے والے کہ آپ کے بھائی نے صلح کر کے یہ کیا مصیبت ہمارے گلے میں ڈال دی، ہمارے ساتھی مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط ہو رہی، معاہدے کی ذرا پابندی نہیں ہوئی، اور ممبر و محراب میں امت کے اتنے بڑے سردار رسول اللہ کے بھائی پر جمعہ اور عید کے خطبہ میں لعنت کی جاتی ہے کہ علی پر لعنت ہے، اس سے محبت، یہ کیا معاہدہ؟ تو امام حسین نے یہی کہتے رہے کہ میرے بھائی نے ایک معاہدہ کر لیا۔ یہ سورہ حسن پر میرا خطبہ سنیں، شیعہ سنی بھی نہیں سمجھ سکے کہ حسن نے یہ سورہ کیوں۔ یقین جانے کربلا کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا اگر حسین اٹھتے نا سورہ حسن کے بغیر، تو بالکل اٹھتے ہموار اس کام کے لیے حسن کی سورہ فری ہینڈ دے دیا۔ جو ڈھونگ رچایا ہوا تھا نا کہ حضرت عثمان رضی کا خون کا بدلہ نہیں لیا گیا، یہ ایک پردہ ڈال دیا تھا، اس سے عام لوگ جو متاثر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی کا اگر میں جنگ بھی لڑوں گا، پہاڑوں جیسی فوجیں لے کر حضرت حسن گئے اور مقابلے میں معاویہ پہ آیا تھا، مگر انہوں نے دیکھا کہ میں جیت گیا، پھر کیا ہوگا؟ وہ الزام رہے گا کہ عثمان رضی کے خون کا بدلہ لیا۔ میں اس کو فری ہینڈ دیتا ہوں، درمیان سے نکل جاتا ہوں، اور پھر دیکھوں گا کہ وہ عثمان رضی کے خون کا بدلہ لیتا۔ سب شیعہ سنی جانتے ہیں، پھر نہ یہ کیس پوٹ اپ ہوا، نہ کوئی قاتل عثمان پکڑا گیا، نہ کسی کو سزا ملی، اور دین کے ساتھ ایسا مذاق ہوا کہ کہہ رہے ہیں نا کہ دین قائم تھا، دین نہیں قائم تھا۔ بالکل یہ ٹھیک ہے، نماز روزے کرتے تھے، میں صحیح بخاری سے لے کر حدیث کی ہر کتاب سے ثابت کروں گا کہ وقت تو نماز کے جو تھے وہ بہت بدل گئی، زور جو تھی عصر کے بعد پڑھی جاتی، عصر مغرب کے قریب خطبہ جمعہ اتنا لمبا ہوتا کہ لوگ اشارے سے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے، اور اگر کسی بیچارے نے اٹھ کر پڑھی تو اس کا سر قلم کر دیا۔ اور اس پر ہی حضرت حضرت بن علی نے جب زیاد سے کہا کوفہ میں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ نماز کا کوئی وقت ہے، جمعہ کی وجہ سے مغرب ہو رہی ہے، تو ان بیچاروں کے خلاف کیس امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا گیا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہم حضرت حسن کی صلح پر قائم ہیں، مگر نہیں، ان کے سامنے قبریں کھودی گئی، کفن بچھائے گئے، اور حضرت حجر جیسے صحابی، حضرت حسین سے پہلے کی بات، راہب صاحب محمد کفن بچے ہوئے ہیں، قبریں کھودی گئی ہیں، کہا بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم علی علیہ السلام پر لعنت کرو۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، عمر گزری ان سے محبت کرتے، میں جان بچانے کے لیے لعنت کر، اور اپنے لوگوں سے کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں لکھتے ہیں، ہاں سب محدثین نے لکھا جو صحابہ پر کتابیں، کہ میرے کفن آلود کپڑے نہ، یہ خون آلود کپڑے نہ اتارنا، نہ بھیڑیاں اتارنا، مجھے اسی طرح دفن کر دینا، میں پل صراط پر معاویہ سے اسی طرح ملاقات کروں، وہاں میری اس کی ملاقات ہوگی۔ اسی لیے جب لوگوں نے پوچھا کہ متى ذل الناس، لوگ کب ذلیل ہوئے، کہا ہینا ماتل حسن، پہلی ذلت تو مسلمانوں کو اس نے نصیب ہوئی جب حکومت چھوڑنے کے باوجود حضرت حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا، اور اس پر خوشی منائی گئی۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں، میں حدیث کا حوالہ دوں گا، مسند احمد اور ابو داؤد شریف نکال لیں، وہاں دربار میں حضرت معاویہ کے مقدام بن نمازی کربر کچھ ساتھی گئے تھے حکومت اس کے پاس، تو حضرت مقدام سے کہا انہوں نے معاویہ نے کہ تجھے پتہ حسن ابن علی فوت ہو گیا، تو
انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، دین کہتا ہے عام آدمی کی موت پر کرو، تو امیر معاویہ نے کہا تو ہم مصیبت ہے کہ حسن کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے۔ اور درباری بولا جمرہ تمتفا اللہ، وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا۔ اس وقت حضرت اکرام نے کہا حسن کے مرنے کو میں مصیبت نہ سمجھوں، رسول اللہ کی گود میں ہوتا تھا، حضور فرماتے تھے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، تم کہتے ہو اس کا مرنا کوئی افسوسناک ہی۔ تو اس پر کہا ابو اسحاق سریع نے کہ ایک ذلت تو مسلمانوں کو اس دن نصیب ہوئی کہ نواسہ رسول زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے مرنے پر یہ کہا گیا کہ اس کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، وہ تو آگ کا انگارہ تھا تو بتا دیا گیا۔ کسی کو اس میں شک شبہ نہ، میں تاریخ کا حوالہ نہیں دوں گا، یہ ابن اسیر وغیرہ سب ناقل ہیں حدیث کی کتاب، اور کہوں گا کہ ان کو پرکھ کر دیکھ لو، اگر ضعیف ہے روایت میرے منہ پر مارو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ حضرت معاویہ کا دور جو تھا، حضرت حسن شہید ہوئے، بعد میں بدھ یا زیاد، جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ علانیہ جو شریعت کا حکم توڑا گیا نا، جیسے آئین کی خلاف ورزی ہوتی، باقی بہانوں سے بات ہوتی، علانیہ حضور نے فرمایا تھا کہ الولد للفراش للحائر آہر الحد، کہ زنا سے کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ حلالی بچہ نہیں ہوتا۔ زیاد کو گواہیاں لے کر کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیاد کی ماں سے زنا کیا تھا، یہ اس سے پیدا ہوا تھا میرا بھائی، وہ زیاد بن عبید کہلاتا تھا، اس کو زیاد بن ابو سفیان بنا لیا، اور اس نے اور اس کی اولاد نے جو خدمت پھر ان کی کربلا بھی عبید اللہ ابن زیاد، اور بعد میں زیاد کو حرامی کو بھائی بنایا، اور اس پر صحابہ کرام نے صحیح مسلم اور بخاری دیکھیں، صحابہ سے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، صاحب نبی نے تم نے رسول اللہ سے سنا نہیں کہ جو باپ بدلے اللہ نے اس پر جنت حرام کر، کہ کیا ہو رہا؟ انہوں نے کہا یار کیا کریں، بے بس یہ یزید کا دور نہیں، یہ حضرت معاویہ کا دور، زیاد کو بھائی بنایا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی وہ قتل حجر بن ابی، حضرت حجر بن ابی نے کا بھی واقعہ سنایا کہ بیچاروں کو علی پر لعنت نہ کرنے کے باعث اور نماز دیر سے پڑھنے کے باعث قتل کیا گیا۔ 3 واقعات بنائے کہ مسلمان تو اس دن ہی جلیل ہو گئے کہ کوئی بس میں نہ رہا، حکومت کا جبر اتنا بڑھ گیا کہ علانیہ دین کے خلاف ہو رہا، کر کچھ نہیں سکتے، اور ان لوگوں نے ایسی حدیثیں پھیلانی شروع کر دی۔ امام ابن حجر کی فتح الباری دیکھیں، یہ حسین خون نہ دیتا علیہ السلام تو یقین جانے یہ دین بن جاتا۔ خلیفہ بنا ولید ابن عبد الملک، علماء آ گئے، انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا توبہ توبہ ان اللہ اذا استرا عبدا الخلافہ، کہ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو خلافت دے دیتا ہے نا، کتب له الحسنات، اس کی نیکیاں لکھتا ہے، ولم یکتب له السیئات، گناہ نہیں اس کے لکھے جاتے، اسے اجازت ہے جو چاہے کرے، صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ اس پٹی پر امت چل پڑی۔ یہ حدیثیں اس وقت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو ولید نے پوچھا یہ حدیث سنا رہے ہیں علماء ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، قرآن کہتا ہے سورہ صاد میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، آپ بڑے ہیں یا داؤد علیہ السلام بڑے تھے؟ ولید سے پوچھا، اس نے کہا وہ تو نبی، اس نے کہا اللہ نے کہا داؤد ہم نے تجھے حکومت دی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنا، ولا تتبع الہویٰ، اپنی مرضی کی باتیں نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہش نفس تجھے گمراہ کر دے گی۔ نبی کو کہہ رہا تھا تم کون ہو کہ تمہارے گناہ نہیں لکھے گا؟ تو اس نے کہا ان لوگوں پر لعنت ہو، یہ ہمیں گمراہ کرنے کو نہیں۔ اس وقت ایسا دین گڑنا شروع کر دیا، مگر وہ اسی لیے باطل قرار پا گیا کہ اگر یہ بات ہے نا کہ خلیفے جو ہیں ان کو استثناء حاصل ہے تو حسین نے خون کیوں بھر دیا، واسطہ رسول نے جان کیوں دی؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں نے یہ بھی بات کہی، امام ابن حجر ہی رکھتے ہیں، ایک بنی امیہ کے حاکم نے کہا قرآن نے تمہیں ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا، ہم جو چاہے کریں، اولی الامر منکم قرآن کہتا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے آگے ہی تمہارا یہ اختیار جو ہے نا یہ چھین لیا گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر حکومت کا اور لوگوں کا جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ رسول نے کرنا ہے، وہاں تک ہی تمہاری اطاعت ہے جب تم اللہ رسول کے تابع کر رہو، ورنہ نہیں۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کا دور اور بعد میں آنے والا دور، اس کو پڑھیں حدیثوں کی روشنی میں، بالکل ہمارے پاس ایک نیا اسلام ہوتا، اور ہی حدیثیں ہوتی، اور ہی دین ہوتا۔ یہ حسین علیہ السلام کی بات ہے، کہتے ہیں علامہ اقبال، جب حکومت نے قرآن سے رشتہ توڑا اور آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپا دیے کہ بولنے نہیں دیا، جو بولے گا سر اڑا دیا جائے۔ یہی ولید بن عبد الملک جب حکومت پر آیا، جمعہ اس نے بہت لمبا کر دیا۔ ایک تابعی جس کا امام ابن حجر نے علیہ صحابہ میں ذکر، اس نے بیچارے نے کہا کوئی نیا دین تو حضور کے پاس نازل نہیں ہوا، یہ نماز کا کوئی وقت ہے؟ اس کا جواب زبان سے بھی نہیں دیا۔ سپاہی اٹھے، محل کے اندر لے گئے، اس کا سر قلم کر کے مسجد میں پھینک کہ بولو جس نے بولا۔
اس لیے کربلا سمجھنا میرے بھائی حسین کو سمجھنا کہ قرآن کو کس طرح اس نے ساتھ دیا. یہ کہتے ہیں دین کا کوئی نہیں بگڑا, دین بگڑ رہا تھا, نماز روزہ نہیں بگڑ رہا تھا. وہ اب بھی بدماش حکمران کہتے ہیں ہم کعبے میں اتنی مرتبہ داخل ہوئے ہیں. یہ ظاہر کی بات ہے. جو صحیح اسلامی حکومت تھی نا قرآن کہ اللہ کا قانون نافذ کرو, شریعت کے مطابق حکومت چلاؤ, نمازوں کے اوقات تبدیل. اور اسی کے زمانہ میں حضرت معاویہ کے افسوس سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں کہا کہ وہ ظالم حکومت ہو. زکوٰۃ کا لوگ پوچھتے جا کر حضرت ابو ہریرہ سے, سعد بن ابی وقاص سے, اسی کے دور میں فوت میں, کہ حکمران کو دیکھ رہے ہو کہ زکوٰۃ کے ساتھ کیا کر, اپنے ساتھیوں پر صرف کر رہا, اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر لگا رہا ہے. تو حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ وغیرہ نے کہا اس سے وہ شراب بھی پی رہے نا اور خنزیروں کا گوشت کھا رہے ہیں, تم دیتے رہو, تم بری ہو جاؤ گے, یہ اللہ کے حضور بھگتے رہے. یہ باب ہیں حدیث میں چیپٹر کے کہ ائمہ جور جب ظالم حاکم بھی آ جائیں گے تو بیت المال کو اس کا حق دے دینا, تم بری ہو جاؤ گے, وہ غلط استعمال کریں گے, بھگتے رہیں گے. حج کے بارے میں کہہ رہے تھے میرے ساتھی کہ حج چلتا نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں ترمذی شریف دیکھیں سب کتابیں, جس نے سب سے پہلے حج تمتع کو روکا اور اس پر مارنا شروع, قرآن کی ناسی, اور بڑی مشکل سے حضور نے اس کو رائے کیا. عرب لوگ حج کے زمانہ میں عمرہ کرنے کو افضل الفجور جانتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر سے کوئی محبت ہے کہ ایک ہی مرتبہ آدمی حج کرائے اور عمرہ کرائے. عمرہ الگ سفر سے کرنا چاہیے, حج حضور نے حکم دے کر کہا کہ ساری امت اس طرح بار بار نہیں کر سکتی. جو 48 میل کے اندر رہتے ہیں نا حرم کے قریب, وہ ٹھیک ہے افراد ہی کریں, مگر جو دور رہتے ہیں تمتع کریں. اور صحابہ میں سے کہت کہتے یا رسول اللہ یہ کوئی حج ہے کہ ہم درمیان میں آپ نے فرمایا نافرمان ہیں وہ لوگ. بڑی مشکل سے اس کو رائے کیا. سب سے پہلے جس نے روکا کہ یہ تمتع نہیں ہوگا اور اس پر لوگوں کو مارنا شروع کیا, کفر کا رواج بحال کیا. حدیث کی کتابوں میں دیکھیں آپ کیوں یزید تک رہتے ہیں کہ یزید فاسق واجب, وہ بری بھی ہوتا تو جس پٹری پر امت چل پڑی تھی کہ حکمران جو ہے یہ بری ہوتا ہے, اس کی ذات ہر حال میں لازم ہے. محدثین لکھتے ہیں حجاج بن یوسف جس کو حضور نے امیر کا, وہ بھی یہی کہتا تھا کہ حکمران حکم دے اس میں نیک و بد کا کوئی امتیاز, بس حکمران کا حکم ہے, وہ خدا کا حکم ہے. ایک نیا دین بن رہا تھا جس پر امام حسین رضی اللہ نے پھر سارے حالات دیکھتے ہوئے مدعا سلطنت بوتے. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صرف سیاسی جھگڑا, وہ کتنے حسین پاگل بوڑھے تو ہو چکے تھے, انہی سے رنگی. اگر ان کا مقصد حکومت ہوتا تو کوئی تبلیغ کر دے, لوگوں کو خط لکھ دے, اکٹھا کر. مدینہ سے مکہ چلے گئے, کوئی سیاسی فکر نہیں, کسی کو خط نہیں رکھا. راستے میں جو لوگ خود ملتے گئے ان کو علانیہ ایک سچے رہنما کی طرح بتا دیا کہ میرا کیوں ساتھ ہے کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں, کوئی فائدہ. لوگ چھٹتے چلے گئے, ملایا نہیں, کیونکہ ان کے سامنے کوئی جنگ نہیں تھی. کوئی جانتے تھے کہ میرے باپ کو دھوکے سے بس کر دی, علی ختم ہو گئے, حسن نے چھوڑ دیا. میرے پاس 20 سالہ اقتدار, معاویہ کے بعد کون سی طاقت ہے میں اس کا مقابلہ کروں, مگر ایک طاقت میرے پاس ہے کہ میں میدان میں نکلوں, اپنی بہنوں اور بچیوں کو لے کر نکلوں. جب حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا تم جا رہے ہو, ان عورتوں اور بچیوں کا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا شاء اللہ یرانی کتیلاں ویرن ساس. اما وقت ایسا آ گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور میری بہنیں کہہ دی اس کے بغیر مسلمان نہیں جاگی. یہ سو گئے. 20 سالہ جبر نے بالکل ان کی زبانیں بند کر دی. جب میں جان دوں گا تو میں کوئی عام آدمی تو نہیں کہ بس مٹی میں مل گیا لوگ بلا دیں. اسی وقت آپ دیکھتے ہیں کوفہ جاگا, وہاں توابون اٹھے, مختار اٹھا, ابن زبیر اٹھے, ہر جگہ بغاوت ہوئی. یہ حضرت حسین علی کا خون کا صدقہ تھا, امت کو انہوں نے بگا دیا. تو یہ واقعہ جو ہے اس کے لیے یہ تھوڑا وقت نہیں درکار, زیادہ تو میرے خطبے ہی لیں. جب تک پوری تفصیل سے حدیثوں کی روشنی میں آپ نہیں نہ سمجھیں گے کہ خلافت جانے کے بعد ملوکیت نے اسلام کے ساتھ کیا مذاق کیا اور بعد میں آنے والوں نے دین کے ساتھ کیا ٹھٹا کیا. ایک اشارہ کرنے کے اسلام پھر اس طرح مظلوم ہو گیا کہ ولید بن یزید بن عبد الملک جب خلیفہ بنا اس نے علانیہ قرآن مجید کو ٹھوکریں لگائیں, ایک خیمہ بنایا, حج کا ارادہ کیا کہ کعبے کے سائز کا اوپر میں لگاؤں گا, وہاں میرے امیر وزیر بیٹھیں گے, ساتھ شراب کے مٹکے سے شام تھے, گانے والے ناچنے, کعبہ کی چھت پر. وہاں جا کر لوگوں نے سمجھا کر تو کرے گا بوٹیاں تیری اڑنے. بعد آ گیا مگر زندگی الحاد میں زند کرنے کفر میں گزری, اللہ رسول کا مذاق اڑاتا رہا. ادھر چل پڑے سے لوگ, حسین نے اپنے خون سے اس کو روک نہیں سکا, جا رہا تھا چل. مگر دین میں یہ بات واضح ہو گئی کہ بے شک یہ جو کرتے رہیں یہ اسلام نہیں ہے, اسلام کے خلاف ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے. ان کا عمل اس کے ذمہ دار یہ ہیں, اللہ کا دین ان کا ذمہ دار نہیں ہے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر پھر موقع کبھی ملا یا آپ فیصلہ باز آئیں سن لیں، جس کو حوالہ درکار ہو حدیث کی کتابوں سے مجھ ہے۔ اللہ کے لیے نا حسین ابنیوں کے قصے کو ایک قصہ نہ سمجھیں کہ وہ یزید کے ساتھ ٹکر ہوئی، ایک شہزادہ اٹھا، اس کی تیاری مکمل نہیں کی، ہار گیا۔ معاملہ یہ نہیں، معاملہ یہی تھا کہ دین تو تھا نا، اس کے لوگ بالکل آزاد ہو گئے تھے، اور امام حسین ابنی کے خون کے بغیر لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکی تھی کہ مسلمان جو کر رہے ہیں غلط ہے، سچ وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ کا لاکھوں لاکھ درود اور سلام آپ پر اور آپ کی آل اطہار پر، آپ کے نیک اصحاب پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ تشریف رکھیں ایک دفعہ دعا کے لیے